آخری قسم، جی آخری قسم جو ہے وہ ہے فعل مضارع کے 12 صیغے. فعل مضارع کے کل 14 صیغے ہیں اور 12 صیغے نکال دیں، صرف 2 صیغے. میں اس کی آپ مثال دے دیتا ہوں، جیسے یضربنا خواتین کے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. تضربنا یہ 2 صیغے مبنی ہیں بس، باقی معرب ہے. تو معرب مبنی کی کل 6 قسمیں بھی بتا دیں آپ کو، معرب کی 2 قسمیں بھی ہوگی، کیونکہ باقی 12 صیغے فعل مضارع کے وہ معرب ہے اور اس وہ متمکن اگر جڑا ہوا ہے تو معرب ہے. جی آپ سب کو فائدہ ہوا ہے؟ اتنی مشکل بحث آپ کو آسان سمجھ میں آ گئی؟ اگر کسی بہن کو سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے بتلا دے، میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. خلاصہ تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی دیکھیں یہی تو آپ کو سمجھایا ہے، اس میں متمکن معرب ہر صورت میں نہیں ہوتا، جب جڑا ہوا تب معرب ہوگا، اکیلا تو مبنی ہے. اب علم النحو میں آپ دیکھ لیں، اس میں متمکن معرب ہے بشرطے کی ترکیب میں واقع ہو، ورنہ بلا ترکیب کے مبنی ہوگا. نظر آ رہا ہے جی؟ یہ ام عبداللہ بہن جو ہے ان کو سمجھ میں نظر آ گیا؟ یہ تو فرق سمجھایا آپ لوگوں کو، جہاں پہ آپ کنفیوز ہو جاتی ہیں آپ خواتین، میں نے اسی کو حل کروایا ہے کہ بھائی اس جی وہ آپ جو اکیلا ہو تو اس پر اعراب نہیں آتا. زید، عمر، بکر، خالد، عائشہ، فاطمہ، صالحہ، خالدہ، اکیلے پر اعراب نہیں آتے. جی مبنی اکیلے زید مبنی. بھائی مبنی کا مطلب ہوتا ہے جس کا آخر نہ بدلے، اکیلا ہو تو وہ بدلے گا ہی نہیں، وہ معرب ہوگا نا، وہ مبنی ہوگا جب اکیلا ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی اب دیکھیں دوسری اہم بحث وہ ہے منصرف اور غیر منصرف کی. اب آگے منصرف غیر منصرف میں آ جائیں. اس میں صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس جی 33. اس کی پہلی لائن پڑھیں، منصرف اور غیر منصرف سب سے آخری اور مشکل بحث مفردات میں. منصرف اور غیر منصرف یاد رکھیے گا، یہاں ایک بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو فائدے کی. جب بھی آپ نے نحو پڑھنی ہے یا پڑھانی ہے، سمجھنی ہے سمجھانی ہے، تو اس کو جب تک ہم 2 حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. مفردات اور مرکبات. پہلے مفرد سے مرکب بنتا ہے، مفرد سمجھ میں آئے گا تو مرکب سمجھ میں آئے گا نا. ہوتا یہ ہے کہ ہم مکس کر دیتے ہیں، ترکیبوں پر آ جاتے ہیں. بھائی ترکیبیں تب آئیں گی جب ہم مفرد کی پہچان کریں گے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے مفرد کی پہچان کریں، پھر مفرد میں یہ تمام اقسام ہیں: اسم فعل حرف، معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع، معرب مبنی اور منصرف غیر منصرف. تو اب دیکھیں جی اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پہلے لفظ پڑھیں، اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، یعنی منصرف
اور غیر منصرف کے لیے سم ہو اور معرب ہو. مطلب منصرف غیر منصرف ہم فعل میں نہیں دیکھیں گے، اسی طرح منصرف اور غیر منصرف ہم حرف میں نہیں دیکھیں گے. سمجھنی بات کو جی؟ منصرف اور غیر منصرف ہم فعل میں نہیں دیکھیں گے، منصرف اور غیر منصرف ہم حرف میں نہیں دیکھیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری ایک سبق میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو، یعنی اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تاکہ یہ جو ہے آپ دیکھیں باقی بحثیں آسان تھی، معرب مبنی کی بحث آپ کے لیے مشکل تھی، اس کو آپ مکمل پریکٹس کریے اگر آپ سمجھنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن منصرف اور غیر منصرف ہم اس میں معرب اسم بھی ہو معرب بھی ہو. ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پھر کوئی سمجھتے ہیں. دعا کریں کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. ابھی اب مسلسل بولنا پڑا ہے تو پھر اسی طرح ہو رہا ہے کہ نہیں بولا جا رہا، اور اس میں سمجھانا ہے آپ لوگوں کو. تو انشاءاللہ آپ کو کمی نہیں کریں گے، انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ جب تک آپ لوگ دیکھیں پڑھنے والے 2-4 بھی رہیں، لیکن وقت پہ آئیں، پورا سبق سمجھیں، انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے. اور چونکہ یہ تو خیر کا کام ہے، اس میں کنجوسی نہیں ہے کہ جو ہمیں آتا ہے ہم لوگوں کو نہ سمجھائیں، نہیں، ہماری کوشش ہوگی جو ہمیں آتا ہے وہ بھی سمجھائیں، مزید سمجھ کر بھی آپ لوگوں کو سمجھائیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو منصرف غیر منصرف وہ پورے سبق میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا لمبا تو ہوگا، یعنی کہ ہم جتنا لے کے چل رہے ہیں 2-4 دن آگے چلنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اگر ہم نے کورس کا رکھا 3 ہفتے ہیں تو اگر 4 ہفتے ہو جائے تو آپ لوگ پڑھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلے بس شوق سے آپ چلتی رہیں گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ پاک باقی دعا بھی کرتے رہیں، اصل چیز آپ لوگوں کی دعا ہے، اور جو ہے اللہ پاک ہم سے خیر کا کام لیتے رہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب اسی پر اگر کسی نے اس کے اعتبار سے 1 آدھ منٹ میں کوئی سوال سمجھنا ہو تو وہ بتلا دے.